हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के उर्दू के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। हम आपको बतलाएंगे कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आंसर करना है, किसी सवाल का जवाब कैसे आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ में अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो में जो मॉडल पेपर है साथ ही साथ में उनके जो आंसर्स हैं दोनों ही के पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आज हमारे साथ में एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन है हिस्से अव्वल में, दो हिस्से आपको आएंगे, हिस्से अव्वल होगा, हिस्से दोम होगा। हिस्से अव्वल में देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अलिफ मुंदरजा झेल में से दो की तारीफ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। सिर्फ दो के लिखने ही क्वेश्चन में दिया गया, ज़मीर है, मफ़ऊल है, माजी मुतलक है, इसमें मारफा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, मैंने नीचे इसको सॉल्व किया है और इसको जो है हैंड रिटन किया है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करेंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे हिस्से अव्वल आप मेंशन करेंगे, साथ ही साथ में जवाब नंबर 1 अलिफ भी आपको लिखना है। आप जो है स्केच और भी कई तरह के पेन इस्तेमाल करके अपनी हैंड राइटिंग को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब चूंकि मुझे दो किसी डेफिनेशन नोट करनी है तो मैंने ज़मीर और मफ़ऊल की डेफिनेशन मा मिसाल यहाँ पे लिखी है। तो देखिए ज़मीर किसे कहते हैं, जो अल्फाज इसम के बदले इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाते हैं, जैसे हम, तुम, वह, कौन, मैं वगैरह। मफ़ऊल किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जिससे मालूम हो कि इस पर फ़ाइल का असर वाक़ई हुआ है। जुमले में ऐसा लफ्ज़ मफ़ऊल होता है, जैसे हामिद किताब पढ़ता है, ज़ैद कहानी सुनाता है। इन जुमलों में किताब और कहानी मफ़ऊल है। इन जुमलों में किताब और कहानी मफ़ऊल है। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें अलिफ भी है तो साथ साथ में बा भी होगा। देखिए बा में क्या पूछा गया है, बा में देखिए पूछा गया है कि आप मुंदरजा ज़ेल में से सिर्फ 4 की जमा बनाइए। वर्ड है यहाँ पे, अल्फाज हैं आदत, कलिमा, कायदा, मौत, वकील। इनमें से सिर्फ 4 की आपको जमा बतलानी है। तो मैंने बा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, साथ साथ में उसका आंसर भी कैसे लिखना है, ये भी दोनों चीज़ें एक साथ में मैं कर रहा हूँ। अब देखेंगे अलिफ को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, बा कैसे लिखना है, बा आप लिखेंगे और उसके बाद में वाहिद और जमा 2 कॉलम बनाइएगा। आदत की जमा हो जाएगी आदतें, कलिमा की जमा है कलिमात, कायदा की जमा है कवायद और मौत की जमा है अमवात। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या इसमें पूछा गया है, ये भी हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे जो कि 7 नंबर का है, मुंदरजा झेल असनाफ़ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। मुख्तसर अफसाना है, मजमून है, मरसिया है, नज़्म है, अफसाना है। इनमें से किसी 2 पर आपको नोट लिखना है। किसी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, चाहे आप मुख्तसर अफसाने का इंतखाब करें, मरसिए का, नज़्म का, किसी पर भी आप नोट लिख सकते हैं। तो मैं जो नोट्स लिखूंगा वो मुख्तसर अफसाना और मजमून पर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जवाब नंबर 2 आप लिखेंगे, मुख्तसर अफसाना आप हिडन डालेंगे। मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन की है। अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नस्री तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हों। अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, मंटू, असमत चुगताई, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। उनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। किसी पर भी आपको नोट लिखना है तो दो तीन चीज़ें आप बहुत ही ध्यान रखेंगे। जैसे
افسانہ کسے کہتے ہیں یہ چیز آپ کو کلیئر ہو، اور کون کون سے اہم افسانہ نگار ہیں۔ سپوز آپ کو ناول پر نوٹ لکھنا ہے تو ناول کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہو، ساتھ ہی ساتھ میں کون کون سے اہم ناول نگار ہیں۔ اگر ان دو تین چیزوں آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پر نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون پر یہاں بھی ہم نے ایک مختصر نوٹ مینشن کیا ہے۔ اردو میں مختصر مضمون کی روایت کو 19ویں صدی کے دوران بہت ترقی ملی۔ مضمون نگاری نثر کی باضابطہ صنف نہیں ہے، بہت سے لکھنے والوں نے کسی خیال، تجربے، واردات کو مرتب انداز میں اس طرح پیش کیا کہ اس سے خود بخود ایک شکل بن گئی اور مضمون کہلائی۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے مضمون نگاری کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ اور تہذیبی و معاشرتی موضوعات پر بھی مضامین لکھے گئے۔ حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مہدی افادی، سجاد انصاری، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، ابوالکلام آزاد اور خواجہ غلام السیدین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 3 پہ۔ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3 میں یہاں پہ کیا مینشن کیا گیا ہے، کیا پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں کوشچن نمبر 3 جو کہ 5 نمبر کا ہے، مندرجہ ذیل میں سے دو کی تعریف لکھیں اور مثالیں بھی دیجیے۔ لف و نشر مرتب ہے، مرات النظیر ہے، تجنیس ہے، انشائیہ یا استعارہ، تضاد۔ ان میں سے کسی کی دو کی تعریف آپ کو لکھنی ہے، ساتھ ساتھ مثالیں بھی آپ کو دینی ہے۔ تو آتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کوشچن نمبر 3 کا جواب آپ کو کیسے لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 2 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 3 پہ۔ دیکھیں جواب نمبر 3 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، ہیڈنگ ہم نے ڈالی صنعت تجنیس۔ کلام میں ایسے دو لفظ جمع کرنا جو لکھنے اور بولنے میں یکساں ہوں مگر ان کے معنی الگ ہوں، مثلا تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کلام میں ایسے دو الفاظ جمع کرنا جو لکھنے اور بولنے میں یکساں ہوں مگر ان کے معنی الگ ہوں۔ تو پہلے میں مانگ اور مانگ دونوں جگہ ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ اب یہاں پہ صنعت تضاد دوسرا ہم نے مینشن کیا ہے۔ کلام میں دو الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں جمع کر دیے جائیں اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں، جیسے ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یہاں پہ مرنا اور جینا، یہاں پہ ان میں جو صنعت پائی جاتی ہے وہ ہے صنعت تضاد، کیونکہ ایک دوسرے کی یہ ضد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 4 میں یہاں پہ کیا پوچھا گیا ہے۔ جو آئیے آتے ہیں ہم ماڈل پیپر پر۔ دیکھیں کوشچن نمبر 4 میں آپ سے پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل محاوروں اور کہاوتوں میں سے صرف 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے اور اس طرح سے استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہاں پہ کچھ محاورے اور کہاوتیں دی گئی ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی سوال جو ہے 5 نمبر کا ہے۔ تو آتے ہیں کوشچن نمبر 4 کا جواب آپ کو کیسے لکھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں کوشچن نمبر 4 جو آپ کے سامنے ہے، یہ ہے کوشچن نمبر 4۔ سر پر کفن باندھنا، ہمارے ملک کے جوان اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھے رکھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دوسرا جملہ بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ سیم سینٹنس آپ بھی ریپیٹ کریں۔ عید کا چاند ہونا، ارے بھائی حامد اتنے دنوں کہاں رہے، آپ تو بالکل عید کا چاند ہی ہو گئے۔ اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قبر میں پاؤں لٹکانا، ساجد کے دادا اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتے جبکہ ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے۔ منہ پھیر لینا، جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے میری طرف سے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ ہاتھ پیلے کرنا، اکبر نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ تو اس طرح سے کوشچن نمبر 4 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کوشچن نمبر دیکھتے ہیں 5 میں کیا پوچھا گیا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ میں آپ کو جواب لکھنا اور کوشچن کیا ہے دونوں چیزیں آپ کو بتلاتے چلے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی سوال کے جواب لکھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ کوشچن نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ یہ بھی کوشچن 6 نمبر کا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 4 ٹاپکس دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کا جواب ہم کیسے لکھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کوشچن نمبر 5 کا جواب ہم نے مینشن کیا ہے۔ کوشچن نمبر 5 کے جواب میں ایک مضمون لکھنا تھا جو کہ ہم نے انتخاب کیا سائنس، رحمت یا زحمت۔ سائنس اب انسانی زندگی میں پوری طرح داخل ہو چکی ہے، اس لیے یہ دور سائنس کا دور کہلاتا ہے۔ انسان ساری کائنات پر سائنس ہی کے ذریعے قبضہ کر چکا ہے۔ انسان نے فضا میں پرواز کی طاقت حاصل کی تو وہ سائنس کی مدد سے، اس کی پہنچ چاند تک ہوئی تو وہ سائنس کی مدد سے، غرض کی آج انسان کی ترقی کا دار و مدار سائنس پر ہے۔ ہاں، جہاں سائنس نے انسان کو ترقی سے بہت زیادہ قریب کیا ہے، وہیں اس کو انسانیت اور اخوت سے دور بھی کر دیا۔
سائنسی طاقت کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو گئے۔ جو ممالک سائنس میں ترقی کر چکے ہیں حقیقت میں وہی طاقتور کہلائے، جو ملک سائنس میں پیچھے رہ گیا وہ ترقی یافتہ ملک نہیں کہلایا۔ روزمرہ کی زندگی میں بجلی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ساری مشینیں اور کارخانے بجلی سے چلتے ہیں۔ غرض کی ضروریات زندگی کا سارا سامان اور آرائشیں کسی نہ کسی صورت میں سائنس ہی کی دین ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی سائنس نے اہم رول ادا کیا ہے۔ سائنس نے آمد و رفت کے معاملے میں بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ طب کی دنیا میں بھی سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ سائنس ہمارے لیے جہاں ایک نعمت ثابت ہوئی ہے، وہیں اس کا غلط استعمال منفی اور مضر اثرات بھی رکھتا ہے۔ بجلی جہاں ایک مفید اور کارآمد شے ہے، وہیں یہ کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ سائنس انتہائی مفید اور کارآمد ہونے کے ساتھ ساتھ تباہ کن اثرات بھی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تھا کوشچن نمبر 5۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ، دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 میں کیا پوچھا گیا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے سوال نمبر 6۔ اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی ایک عبارت دی جائے گی اور اس کا خلاصہ یعنی اس کی سمری سنکھیپ میں آپ کو اس کو لکھنا ہوگا، اور یہ سوال جو ہے 6 نمبر کا ہے۔ تو کوئی بھی یہاں پہ عبارت ہوگی، آپ کو اس کو بس سمجھنا ہے، اور جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں مینشن کر دیجئے۔ کم سے کم ان میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو آسان شبدوں میں، آسان الفاظ میں چینج کر کے آپ اس کا خلاصہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے پیرائے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کوشچن نمبر 6 کا جواب کیسے لکھیں گے۔ آئیے ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 6 پہ۔ دیکھیے کوشچن نمبر 6 کا جواب کیسے لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے آپ کو۔ خلاصہ یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو چکی ہے کہ اردو کی نئی شاعری کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کو جو غیر معمولی اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے، اس کا تمام تر دار و مدار ان کی مخصوص قسم کی نظم نگاری پر ہے۔ یہ بات اب صاف ہو چکی ہے کہ نذیر نے انسانی زندگی سے متعلق ایسے بہت سارے موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں جن کے سبب اردو شاعری کے میدان میں مزید وسعت پیدا ہو گئی، اور اس کی بدولت اردو کی نظم نگاری کی روایت کے استحکام میں بڑی مدد ملی۔ اگر موضوعات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی کی نظموں کا کینوس بہت پھیلا ہوا ہے، اس میں عام انسانی زندگی کے دکھ درد بھی شامل ہیں۔ تو یہ تھا حصے اول۔ اب آپ کو حصے 2 میں کیسے جواب لکھنا ہے، کوشچن نمبر 6 تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کوشچن نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 7 میں یہاں پہ کیا پوچھا گیا ہے۔ تو دیکھیے کوشچن نمبر 7، مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کا مطلب ضروری حوالوں کے ساتھ لکھیے۔ سیاق و سباق کے لیے 3 نمبر متعین ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو 2 اقتباس ملیں گے، ان میں سے کسی ایک کا مطلب حوالوں کے ساتھ میں آپ کو لکھنا ہے، اور یہ کوشچن 10 نمبر کا ہے۔ تو یہاں پہ کوشچن نمبر 7 کا جواب کیسے لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ تو آتے ہیں ہم کوشچن نمبر 7 پہ، جواب نمبر 7 پہ۔ دیکھیے جواب نمبر 7 پہ یہاں پہ ہم نے مینشن کیا حصے 2۔ سیاق و سباق ضرور آپ کو لکھنا ہے کیونکہ اس پہ بھی آپ کو نمبر ملتے ہیں 3 نمبر۔ یہ اقتباس اردو کے مشہور ناول نگار منشی پریم چند کے شاہکار ناول گودان سے ماخوذ ہے۔ اس ناول میں منشی پریم چند نے غریب انسان، کسان اور دیہی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ مطلب کیسے لکھنا ہے، جو بھی مشکل ورڈز ہوں گے ان کو آسان ورڈز میں، آسان لفظوں میں چینج کر دینا ہے، بدل دینا ہے۔ جیسے مطلب آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے، اگلے دن 10 بجے ہی لو چلنے لگی اور دوپہر ہوئی تو آگ جیسی برسنے لگی۔ ہوری کنکر کے ٹکڑے اٹھاتا اور کان سے سڑک پر لا کر گاڑی پر لاد دیتا، جب دوپہر کی چھٹی ہوئی تو بے جان سا ہو گیا تھا، ایسی تھکن اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں بھی نہ اٹھ رہے تھے، جسم اندر سے جھلسا جا رہا تھا، وہ نہ تو نہایا اور نہ اس نے کچھ چبایا۔ اپنا انگوچھا بچھا کر ایک درخت کے نیچے وہ سو گیا، مگر پیاس بہت تیز لگی تھی۔ اس نے پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر اندر کی جلن ہر نفس بڑھتی جاتی۔ ایک مزدور نے بالٹی بھر کر رکھ لی تھی، ہوری اٹھا اور خالی پیٹ ایک لوٹا پانی پی گیا اور جا کر لیٹ گیا، مگر آدھے گھنٹے میں قے ہوئی اور چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ تو یہ تھا کوشچن نمبر 7۔ کوشچن نمبر 8 میں دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو کوشچن بتلا ہی دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 8 میں آپ کو کچھ حالات زندگی لکھنے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کچھ جو ہے نام دیے گئے، جیسے صالحہ عابد حسین کا نام دیا گیا ہے، مرزا حیدر رسوا ہیں، احتشام حسین ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آل احمد سرور ہیں۔ میں آپ کو کوشچن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوشچن نمبر 8 کیا ہے۔ اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی ایگزام میں کوشچن کو سوالو کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں، کیونکہ ایک طرح کا ماڈل پیپر آپ سوالو کر رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ ایگزام میں پاسبل ہے، کسی طرح کے کوشچنس آپ کو ملیں گے۔ کوشچن نمبر 8 میں مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کے حالات زندگی تحریر کیجیے۔ صالحہ عابد حسین، مرزا حیدر رسوا،
एहतशाम हुसैन आल अहमद सुरुर क्वेश्चन नंबर 8 4 नंबर का है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब कैसे लिखना है ये मैं आपको बतलाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब यानी जवाब नंबर 8। सैयद एहतशाम हुसैन की हम हालात ज़िंदगी लिखेंगे। पैदाइश आपकी 1912 ईस्वी, वफात 1972 ईस्वी। किसी की भी हालात ज़िंदगी आपको लिखने 2-3 चीज़ आप ज़रूर लर्न कर लें कि पैदाइश कब हुई, वफात कब हुई, उनका मकाम पैदाइश और मकाम वफात। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो बीच की चीज़ें आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनकी पूरी हालात ज़िंदगी को लिख सकते हैं। सैयद एहतशाम हुसैन की विलादत माहिल ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। आज़मगढ़ और इलाहाबाद में तालीम पाई। तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 के करीब हुआ। नाटक लिखे, नज़में की, लेकिन तबीयत का रुझान तनकीद की तरफ था। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया और 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में पढ़ाने लगे। 1952 में रॉक फेलर फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लिस्तान गए। 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हो गए। रिटायर होने से कुछ कबल 1 दिसंबर 1972 को इलाहाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। एहतशाम हुसैन ने जॉन बेम्स की किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से शाये किया, अफसानों का मजमुआ वीराने के नाम से और अमरीका व यूरोप का सफ़रनामा साहिल व समंदर के नाम से शाये हुआ। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख हिंदी और उर्दू दोनों में लिखी गई, लेकिन उनका असल काम तनकीद के मैदान में है। उनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ी अदब और शऊर और अफ़कार व मसाइल काबिल ज़िक्र है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब कैसे आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 8 नंबर का है, मुंदरजा झेल अशार में से सिर्फ 4 की तशरीह लिखनी है। कुछ आपको अशार दिए जाएंगे, उनकी आपको तशरीह लिखनी है। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको जवाब में बतलाता हूँ। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब कैसे लिखना है। जवाब नंबर 9 लिखेंगे आप और वहां पे जिस भी शेर का आप मतलब लिखेंगे, उसकी तशरीह लिखेंगे, उसको साइड में आप मेंशन कर देंगे कौन से नंबर का है, नंबर 1 का है, नंबर 2 का है, उसको लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग आप डालेंगे तशरीह। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि महबूब, हम तेरी जिस अदा या जिस बात पर मर रहे हैं वो और लोगों में नहीं। दुनिया में तेरे हम शक्ल तो बहुत हैं, लेकिन तू वाहिद है और सबसे निराला है। आगे और भी शुअरा के अशार दिए गए, उनकी तशरीह भी कैसे लिखनी है। जैसे तशरीह, हसरत मोहानी कहते हैं कि मेरे महबूब का जिस्म बेहद खूबसूरत है, उसका जिस्म तरह तरह की खूबियों का हामिल है, उसकी वजह से उसका लिबास भी रंगीनियों में शरशार है। इसी तरह से फ़ानी बदायूनी के एक शेर की तशरीह है। फ़ानी बदायूनी कहते हैं, हमने तेरे चाहने वाले की तलाश में काबा और कलीसा के खूब सैर की, मगर वो कहीं ना मिल सका। इसी तरह से फ़राग गोरखपुरी के एक शेर की तशरीह है। फ़राग गोरखपुरी कहते हैं कि महबूब, ये बात और है कि हम तुझे ना देख सकें या तेरे जमाल की ताब ना ला सकें, मगर तेरा हुस्न हमेशा ही से अहले नज़र की दौलत रहा है। सवाल नंबर 10। हम आते हैं सवाल नंबर 10 पे कि उसका जवाब आप कैसे लिखेंगे। सवाल नंबर 10 है जो कि 4 नंबर का है। मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ में लिखी। यहाँ पे 2 नज़मों के बंद दिए जाएंगे, किसी एक नज़्म की आपको तशरीह करनी होगी ज़रूरी हवालों के साथ में। तो जवाब नंबर 10 कैसे आपको लिखना है ये हम देखते हैं। सारी चीज़ें इसीलिए हमने आप यहाँ पे नोट कर दी है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, गैस हो जाएगा, एक आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगी कैसे आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर करना है। जवाब नंबर 10। देखिए सियाको सबाक अपने लिखना, आपको भी लिखना है। ये बंद जोश मलिहाबादी की नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम से लिया गया है। शायर ने इस नज़्म में अंग्रेज़ों के ज़रिए हिंदुस्तानियों पर किए गए मजालिम का तस्करा किया गया है। ये एक पैटर्न है, इससे आप गेस कर सकते हैं। आपको भी ऐसे एग्जाम में लिखना है अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तशरीह भी आपको कैसे लिखनी है। जोश कहते हैं कि ऐ सौदागरो, तुम किस ज़ुबान से कह रहे हो कि आलम में इंसानियत का नाम ऊंचा करो, क्योंकि तुम इंसानियत का सौदा कर चुके हो। जिसको हिटलर कहते हैं, वो शक्ल इंसानी में एक भेड़िया है, इस भेड़िए को मार डालो ताकि दुनिया में अमन अमान कायम रहे। मैं तुम्हारी महफिल में ये जिक्र सुनकर हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें नौ इंसानी के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। जब तुम सौदागरी के वास्ते आए थे तो क्या उस वक्त तुम नौ इंसानी के मुस्तकबिल से बाखबर नहीं थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब कैसे आपको लिखना है, क्या पूछा गया है, कितने नंबर का ये सवाल है, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 4 नंबर का सवाल है, यहाँ पे पूछा गया है
مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کی تشریح ضروری حوالوں کے ساتھ میں لکھیے۔ تو کوشچن نمبر 11 یعنی سوال نمبر 11 کا جواب کیسے لکھنا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سارے کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ایک طرح کا پیٹرن ہے، پروفارما ہے، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ جواب نمبر 11 الف اور با، دو میں سے کسی ایک کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ تو چونکہ میں نے الف کا انتخاب کیا تو میں نے یہاں پہ الف مینشن کیا۔ سیاق و سباق دیکھیں کیسے لکھیں گے۔ یہ بند میر انیس کے مرثیے سے ماخوذ ہے اور اس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ تشریح کیسے لکھنا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کی دھار دریا میں بہتے تیز دھارے کی مانند تھی اور اس کا گھاٹ یعنی پکڑنے کی جگہ کو دریا کے کنارے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس تلوار کی چمک حسینوں کے اشاروں سے کم نہیں تھی، جب وہ چلتی تو ایسا معلوم ہوتا گویا زمین پر آسمان سے ٹوٹ کر ایک ستارہ آ گیا ہے۔ اس میں آسمانی بجلی چمکتی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور زمانے نے کسی تلوار میں اس تلوار جیسی خوبیاں نہیں دیکھی تھی۔ لاسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 کا جواب کیسے لکھنا ہے، کوشچن میں کیا پوچھا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 12 جو کہ لاسٹ کوشچن ہے، مندرجہ ذیل شعراء میں سے کسی ایک کے حالات زندگی لکھنا ہے آپ کو۔ تو حالات زندگی میں پوچھا گیا ہے، میر انیس کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اصغر گونڈوی کا، جوش ملیح آبادی کا، یا پھر فانی بدایونی کا، جو کہ یہ سوال 5 نمبر کا ہے۔ تو کوشچن نمبر 12 کا آنسر آپ کو کیسے کرنا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کوشچن نمبر 12 یعنی جواب نمبر 12 میر انیس۔ میر انیس کی پیدائش 1802 عیسوی میں ہوئی، وفات 1874 عیسوی میں ہوئی۔ میر ببر علی نام، انیس تخلص صاحب فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انیس کی اجداد دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا میر غلام حسین زاہد دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے۔ میر انیس نے اپنے والد میر خالد کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی۔ میر نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ انیس کی والدہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور فارسی زبان نیز مذہبی امور سے کافی واقفیت رکھتی تھیں۔ انیس کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ میر انیس کا مطالعہ وسیع تھا، عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ میر انیس کے والد آخری عمر میں لکھنؤ چلے آئے، ان کے ساتھ انیس بھی آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ 1874 عیسوی میں اس دانِ فاری سے کوچ کیا۔ میر انیس کی خصوصیات کلام کیا ہیں؟ انیس نے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی دونوں کے ایک اعلیٰ فن کا درجہ دیا۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ منظر نگاری میں ایسا کمال رکھتے تھے کہ آنکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جاتی تھی۔ وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ نازک خیالات اور لطیف کیفیات کی ترجمانی وہ نہایت مناسب الفاظ اور بے حد مؤثر انداز میں کرتے تھے۔ مشکل الفاظ اور عربی فارسی تراکیب اور محاورات کو بھی بے حد لطیف پیرائے میں نظم کرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ الغرض ان تمام خصوصیات کی بدولت انیس کی مرثیے اردو ادب کا لازوال سرمایہ ہیں اور ان کی اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اس طرح سے آج کی کلاس میں ہم نے یو پی بورڈ ہائی اسکول اردو کے ایک کمپلیٹ پیپر کو، ماڈل پیپر کو سوالو کیا ہے۔ کس کوشچن کا آپ کو کیسے آنسر کرنا ہے، اس کا جواب کیسے لکھنا ہے، کن کن باتوں کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تاکہ آپ اردو کے پیپر میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کلاس آپ سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔